بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج اللہ کے فضل و کرم سے 24 مارچ سن 2020 کو نور ٹی وی چینل یوٹیوب پر 1,00,000 ممبر حاصل کر چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام کو ہوتا ہوا دیکھ کر یہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کے فضل و کرم سے ہی تمام نیک کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں. ہمیں بھی ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ کاروان توحید جو کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ نور توحید کا قافلہ اب 1,00,000 ممبر حاصل کر چکا ہے اور آپ اس کا حصہ ہیں. آپ سب کو میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر پاتا. تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العالمین آپ کے اس جڑنے کو ہمارے ساتھ رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ بنائے اور جنت میں داخلے کا، اللہ رب العالمین دین کے صحیح حاصل کرنے کا ذریعہ اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا کر ہمیں جنت الفردوس میں ملائے. آمین یا رب العالمین. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں ہمارے چینل پر. آپ بھی اگر ہمارے چینل سے ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو پلیز جڑ جائیے. اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے اور ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں، ان سے بھی جڑ جائیے. اور آج کل آپ گھروں میں مقیم ہیں، گھروں میں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. علماء کرام کی لمبی لمبی تقاریر 1-1 گھنٹے کی آپ ہمارے اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں جس کا نام ہے نور ٹی وی چینل 2. ڈسکرپشن باکس میں اس کی تفصیل موجود ہے. آج جو سوال آیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم محمد عاقل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. میرا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر لوگ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کے نماز پوری کرتے ہیں یا سورہ کوثر پڑھتے ہیں. اسی وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی ہوتی ہیں یا کسی اور کو یاد نہیں ہوتی، پڑھنی نہیں آتی، تو اس سے ہماری نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی. اس بارے میں ذرا ہماری اپنی رائے دیں ہمیں. شکریہ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت خوبصورت چھوٹا سا پیغام ہے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر نماز میں پڑھی جاتی ہے، کیا اس کے پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عبداللہ السلمی کی جانب. وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ انها تقرأ في كل صلواتها سورة الاخلاص مع انها تحفظ شيئا من القرآن تيامنا بانها تقرأ ثلث القرآن، او في قصة ذلك الرجل التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحبه. ایک عورت شیخ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ میں اپنی نماز میں سورہ اخلاص پڑھتی ہوں اور کئی مرتبہ ایسا کرتی ہوں کہ 3 مرتبہ چونکہ ہر رکعت میں پڑھ لیتی ہوں، اور وہ قصہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا ہے وہ ذہن میں رہتا ہے میرے. آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں، کیا یہ درست ہے؟ من المعلوم انه ثبت في الصحيحين ان رجلا كان يقرأ بأم الكتاب وسورة. ایک شخص کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، یہ بات معروف ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ وہ اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد صرف قل هو اللہ پڑھا کرتا تھا، سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا. هي قل هو الله احد سورة الاخلاص، فكان اذا قرأ الفاتحة قرأ قل الله احد قرأ بعد ذلك سورة، فاشكل ذلك على اصحابه. وہ اس کا جو عمل تھا وہ سورہ فاتحہ پڑھتا
اور پھر سورہ اخلاص پڑھتا، اور یہ ہر نماز میں ایسا کیا کرتا تھا. بہت سے صحابہ نے جب اس کا یہ عمل دیکھا تو بڑی تشویش ہوئی. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه لما يقرأها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کرنے کے لیے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ سے یہ فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، صرف سورہ اخلاص پڑھتا ہے اپنی نماز میں. قال إني أحبها وهي صفة الرحمن. اس صحابی جلیل نے یہ کہا کہ میں سورہ اخلاص اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ یہ مجھے اس سے محبت ہے، اور اللہ کی بہترین جو اللہ کی صفات کی ترجمانی اس آیت میں موجود ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الله صفت الرحمن ہے. قال أهل العلم أن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا، ایک بار پھر سن لیجئے. صفة الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الله يحبه. اللہ اکبر. وہ شخص، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کو جا کر یہ کہہ دو کہ اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ تم سورہ اخلاص سے محبت رکھتے ہو، قل هو اللہ سے محبت رکھتے ہو. قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مثل ما فعل. اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا ہے. سورہ اخلاص ہر نماز میں سورہ اخلاص نہیں پڑھا کرتے تھے. ولا الصحابة فعلوا مثل ما فعل. حال صحابہ بھی ایسا عمل نہیں کیا کرتے تھے کہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھیں. وإنما أقره دلالة على أن ذلك من الجائز غير المشروع. لیکن اہل علم نے اس کو جائز قرار دیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات سن کر اس کو بشارت دی ہے. وإذا كان كذلك فإنه سؤال الأخت تقرأ الإخلاص، فإذا كانت تقرأ سورة الإخلاص فقط ما تقرأ بعدها سورة فهذا جائز. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صرف سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ لیتی ہیں تو جائز ہے، آپ کی نماز درست ہے. لكنها تركت السنة لأن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة كما في الركعة الأولى والثانية. لیکن یہ افضل یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورت بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کریں، اور یہ سنت عمل ہے. والركعة الثالثة والرابعة تقرأ بفاتحة الكتاب فقط. اور تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہی کافی ہے. اس میں دوسری سورت ملانے کی اگر سورت ملا لیں تو جائز ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے. وأما إذا قرأت بعد الفاتحة قراءة الفاتحة مرة ثانية فهذا يقول أهل العلم أن ذلك مكروه. اور ایک شخص اگر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے پھر اخلاص پڑھتا ہے یا سورت کوئی پڑھتا ہے اور پھر وہ دوبارہ سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اہل علم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، یہ مکروہ ہے. لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. وإذا لازم الإنسان ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يجعل الأمر كأنه يراه عبادة وسنة فإن ذلك غير مشروع. اور ایک شخص اگر ایسا عمل کرتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور وہ عبادت سمجھ کر کرتا ہے، مسنون سنت سمجھ کر کرتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، نہ صحابہ نے کیا، تو یہی بدعت ہے. وهذا قد يصل إلى البدعة والعياذ بالله. فالواجب أن يقرأ الإنسان ما حفظ من القرآن. ایک انسان کو یہ چاہیے کہ جو اس کو حفظ ہے قرآن کریم وہ پڑھ لے. من الفاتحة وأي سورة حتى من الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھے، یہ تو رکن ہے نماز کا. آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوں، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں. البتہ اس کے علاوہ کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، ولو أكرر قل هو الله أحد وقل رب الناس في كل صلاة. حتیٰ کہ آپ قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الناس یا قل اعوذ برب الفلق ہر رکعت میں اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں تب بھی یہ جائز ہے. لأنها مما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله فاقرأوا ما تيسر. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم سے پڑھنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء في صلاته فإن كان معك قرآن فاقرأ والله أعلم. احسن اللہ علیک. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کی نماز اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں اور سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں
اور اختصار سے اس سورہ کوثر کے بعد آپ دوسری صورت پڑھ لیتے ہیں تب بھی جائز ہے، اور اس صورت پر ہی اپنی نماز کو ختم کر دیتے ہیں پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں، تب بھی یہ درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کے پاس قرآن موجود ہے، وہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اور آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت اپنی نماز میں تفصیل سے اور لمبی کرنا چاہتے ہوں تو شیخ محمد بن صالح العثیمین کا فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔